نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم سید المرسلین وسید العالمین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گفت مقصود حرف کن فکان گفت مقصود حرف کن فکان زیر پائے امہات آیت جنا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. انتہائی عزت کے قابل مہمانان گرامی قدر معزز علماء و مشائخ خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ نے مجھ سے قبل خطیب ملت حضرت علامہ پروفیسر محمد علی طاہر صاحب کی خوبصورت عالمانہ گفتگو سماعت فرمائی. سب سے پہلے میں بھائی محبوب صاحب کی والدہ ماجدہ کے اس دعا کی بزم میں ایصال ثواب کی محفل میں ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں. مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. آپ کی ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی عورت آئے کوئی مرد آئے، جو جتنا کمائی کمائے گا وہ اتنا ہی بلند مقام پائے گا. اللہ کے ہاں عورت مرد کی تفریق نہیں ہے. عورت محنت کرے، اللہ کو منائے، عین ممکن ہے وہ ہزاروں مردوں سے آگے نکل جائے. حضرت
امام احمد بن حنبل، یہ وہ عظیم امام ہے جن کو حضور نظام فرماتے ہیں کہ 500 بار خواب میں ہوا اللہ کا دیدار. اتنا بڑے علم عمل کے بادشاہ. یہ جتنے امام بخاری، امام مسلم، جتنے ائمہ نظر آتے ہیں، یہ سب امام احمد بن حنبل کے دریوزہ گر ہیں، بھکاری ہیں. علم حکمت کا امام. آپ تشریف فرما تھے، ایک بی بی آئی، مائی آئی، کمر خمیدہ ہے، چادر میں لپٹی ہوئی ہے، اور آ کے دور بیٹھ گئی. کہا امام صاحب سلام. آپ نے سلام کا جواب عطا فرمایا. بی بی کس کام سے آئی ہو؟ کہا امام صاحب میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا کہو. کہا میں بیٹھی اپنے گھر چرخہ کاٹ رہی تھی، روشنی کم تھی، میں غریب عورت ہوں، ایک میرا بھائی ہے، محنت مزدوری کرتی ہوں، اسی سے پیٹ بھرتی ہوں. اچانک بادشاہ کی سواری گزری اور شاہی ہرکاروں کے ہاتھوں میں شاہی شمعیں تھیں. ان کی روشنائی میرے گھر پڑی. میں سوت کاٹ رہی تھی تو ایک دھاگا میں نے ان جانے والوں کی روشنی میں بھی بن ان کے پوچھے بنا لیا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، میری یہ کمائی حرام ہے یا حلال ہے؟ امام صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ امام صاحب نے جھٹکا لیا. یہ زہد کے بھی امام ہیں، امام احمد بن حنبل. یہ وہی ہیں 56 سال کی عمر میں رمضان میں جنہوں نے کوڑے کھائے قرآن کی عزت کے، اور اتنے کوڑے پڑے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر اتنے کوڑے ہاتھی کی پیٹھ پہ برستے تو چیخ اٹھتا. بازو نکل گئے، چمڑا پھٹ گیا، جسم کٹ گیا، امام قرآن کی عزت پہ ڈٹ گیا. یہ وہ آدمی ہے امام احمد بن. ایسے سر لیا. کہا ہم تو اپنے آپ کو مرد سمجھے بیٹھے تھے، یہ تقوی، یہ طہارت، یہ نفاست، یہ لطافت. ایسے کر کے کہا بی بی کون ہو؟ جھٹکا تو پڑنا تھا. کون ہے آپ؟ بی بی نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا امام صاحب سوالیوں سے. اتنی تو عقل ہم سب میں ہے. میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، مسئلہ پوچھنے والوں سے تعارف نہیں لیے جاتے، جواب دیے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا بی بی معاف رکھنا، میری شرعی مجبوری ہے، تیرا تعارف ضروری ہے. حضور تعارف تو سوالیوں سے نہیں لیے جاتے. کہا میری مجبوری ہے، اپنے بارے میں تو بتا، یہ ضروری ہے. کہا اگر مجبوری ہے تو پھر 2 قدم کی دوری ہے. میں لمبا چوڑا حضور تعارف کیا کرواؤں. ایک پاگل ہے بغداد کا. کبھی کبھی آپ بھی جب پڑھنے پڑھانے سے تھک جاتے ہیں
تو دل بہلانے روح کو سہلانے اسی پاگل کی محفل میں جاتے ہیں. اور میرے اس دیوانے بھائی کا نام بشر حافی ہے. میں اس دیوانے کی بہن ہوں. امام صاحب کی پلکیں بھیگیں، الفاظ اٹکنے لگے اور کہا بی بی اور کوئی دنیا کا فرد مرد یا عورت ہوتی اس کے لیے یہ کمائی حلال، لیکن تیرے لیے حرام. بی بی نے کہا شریعت ایک ہے یا دو؟ جو چیز میرے لیے حرام ہے دوسروں کے لیے کیوں حلال ہے؟ امام صاحب نے کہا بی بی یہ تیری طہارت کا کمال ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں یا میں اور آہستہ بولوں؟ بی بی سارے جگ کے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام ہے. کہا یہ کیوں ڈبل کلام ہے؟ میں غریب مسکینہ ہوں، میرے لیے حرام کیوں، دوسروں کے لیے حلال کیوں؟ کہا بی بی یوں سمجھ ایک بندے کا وجود ہے، یہ ہم سب کا ایک بندے کا وجود ہے، اسی وجود میں آنکھ بھی موجود ہے، پاؤں بھی موجود ہے، پر پاؤں کا مسئلہ اور ہے، آنکھ کا مسئلہ اور ہے. آپ 12 بجائے بیٹھے ہیں، لگتا ہے یاد آیا آپ کو لاہور ہے. اور فرمایا بی بی آنکھ مسئلہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا پاؤں کثیف اتنا سخت کیچڑ میں بھی رکھ دو تو گزر جاتا ہے، اینٹ روڑے پہ بھی رکھ دو تو، پر آنکھ اتنا لطیف نفیس ہے. اس آنکھ کی ایک ہمسائی تو انہوں سمجھ نہیں آئی. اس آنکھ کی ہمسائی جو اللہ نے اسی آنکھ کے بارڈر پہ بنائی جسے پلک کہتے ہیں. کہا اگر پلک کا بال آ جائے آنکھ میں تو رو روتے ہوتی ہے لال، اور احتجاج کرتی ہے اسے. شکر ہے تواڈے تے اثر ہو نہ، اکثر لوگوں کے کافی تنگ رہتے ہیں. کیوں رو رہی ہے آنکھ؟ کہتی کیا ہے یہ آنکھ میں جو آیا ہے نا بال، اس کو جلدی نکال ورنہ یہی حالت رہے گی. کہا یہ ایک بال آنکھ میں آئے روتی ہے لال ہوتی ہے، لیکن یہی پوری آنکھ پاؤں میں دھر دو پاؤں کو پرواہ نہیں. ایک وجود کے دونوں عضو ہیں، پاؤں پاؤں ہے، آنکھ کی چھاؤں چھاؤں ہے. پر میں سارے لوگ ہیں پاؤں کی طرح اور تیرے جیسے لوگ ہیں آنکھ کے نور کی طرح. دیکھنے کو تو ایک ہے، سارا وجود نیک ہے، پر سمجھنے والوں کو پتا ہے آنکھ میں پاؤں میں کتنا فرق ہے. جو فرق نہ رکھے اس کا پڑھ لکھ کے بیڑا غرق ہے. بی بی تو ہے اس آنکھ کی طرح، تیرے لیے حرام ہے دوسروں کے لیے حلال ہے. اس سے اب اٹھا یہ سوال کہ پڑ گیا لوگوں میں تقوی طہارت کا کار. ہم چھاتی پہ ہاتھ مارتے ہم مرد ہیں،
وہ مردانگی نہ کسی راجے کا نام ہے، نہ کسی خواجے کا نام ہے، نہ کسی پیر کا نام ہے، نہ کسی مولانا، نہ کسی حاجی، نہ داڑھی، نہ مونچھ، نہ پگڑی، نہ جبے، نہ کبے، نہ کوٹ، مردانگی نام ہے۔ لوگ سمجھتے لمبے قد کو مرد کہتے ہیں، مونچھ والے کو مرد کہتے ہیں، لیکن اہل دل کہتے ہیں نا نا، مرد کچھ، مرد ایک صفت کا نام ہے، مرد ایک صفت کا نام ہے، جس میں وہ صفت آئے وہ زنانی ہو کے بھی مرد کہلائے، اور جس میں وہ صفت نہ آئے وہ جتنا بڑی گاڑی پہ آئے دھکے کھائے، دنیا جتنے اس کے لیے نعرے لگائے، کہتے ہیں یہ مرد نہیں، اس لیے وہ تھی تو عورت، لیکن عورت کے آگے امام احمد بن حنبل کا رنگ لال، یہ ایک عورت کا کمال۔ وہ بھی ایک عورت تھی جس کا نام تھا رابعہ بصریہ، مصلی بچھاتی ہزار ہزار روتے ہوئے نفل پڑھ جاتی، جب صبح و سویرا دور ہوتا اندھیرا تو سامنے کفن پڑا ہوتا، رو کے کہتی مولا اتنی چھوٹی رات بنائی، سردی کی رات اتنی چھوٹی تو نے بنائی، ہم نے دل سے تیری عبادت کا جو نیت کی تھی ایک رکعت بھی ہم نے پوری نہ فرمائی، تیری رات اختتام کو آئی، اور پھر حسرت سے آہ کر کے کہتی کہ روزے حشر تک ایک رات بنا، رابعہ دل کھول کے تجھے سجدہ تو کر سکتا۔ آپ حیران ہوں گے، بغداد کا وہ امیر کبیر نیک مرد جس نے کہا تھا کہ بی بی 80,000 یا لاکھ میری ایک دن کی کمائی اگر تو کرم فرمائے صرف تو نسبت نکاح کی مجھے دے دے، میرے نام کے ساتھ لگ جائے رابعہ کا، تو میں ہر روز کی کمائی تیرے نام لگاؤں۔ بی بی نے کہا تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری ذات کیا، یہ چھوٹی سی بات کیا۔ آج تو وزیر بکتے ہیں، صدر بکتے ہیں، چودھری بکتے ہیں، رانے راجے ٹماٹر کی طرح بکتے ہیں، پیر بکتے ہیں، مولانا بکتے ہیں، لیکن بی بی نے کیا کہا؟ بی بی نے کہا تو کیا، تیری اوقات کیا، تیری ذات کیا، میرا رب مجھے پوری کائنات اٹھا کے جھولی میں دھر کے کہے رابعہ یہ کائنات لے لے، جو میری یاد تیرے دل میں بستی ہے دے دے، میں رب کی کائنات نہ لوں۔ یہ عورت ہے۔ حضرت سفیان ثوری جیسا بندہ ساتھ بیٹھا اور بی بی کے سامنے اللہ سے عرض کیا مولا راضی ہو جا، ٹھیک دعا ہے اللہ۔ ابھی حضرت صاحب نے فرمایا نا ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ، یہ بالکل ٹھیک ہے، شرعاً مکمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں نے کہا نا اپروچ الگ الگ، سوچ بھی الگ الگ۔ حضرت سفیان ثوری یہ شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں، آپ نے کہا اللہ راضی ہو جا، بی بی نے ایسے سر اٹھا کے کہا شرم کر، حیا کر۔ وڈا وڈے کو کہہ سکتا ہے، ان تے چھوٹیاں نو مصیبت پئی ہو، شرم کر، حیا کر۔ امام صاحب نے کہا میں نے کچھ غلط بول دیا، کہا صرف غلط، کس کو کہہ رہا ہے راضی ہو جا؟ کہا اللہ کو، کہا اپنی اوقات دیکھ، تو کہا کیا کہوں؟ کہا اس کو مت بول کہ تو راضی ہو جا،
سفیان اس کو نہ کہے وہ بادشاہ ہے، جو وہ کرے تو اس پہ راضی ہو جا۔ ادھیاں نو سمجھ آیا تے گل میری ہتھ تیرے سجنا تے اچا سہنا بھرنا، جو چاہیں سوئی چنگا جو آنکھیں سو کرنا۔ اس لیے میرے اللہ کا قانون یہی ہے۔ آج ایک ماں کے لیے دعا کے لیے بیٹھے، یہ جو مائیں ہیں، یہ جو رحمت کی چھائیں ہیں، مت سمجھو جو عورت دوسری صف میں کھڑی ہوتی ہے وہ مسئلہ اور ہے، لیکن اگر عورت مردانگی پہ اتر آئے تو لاکھوں مرد بہت پیچھے۔ وہ بھی تو عورت تھی، میرے حضور کی 6 سال عمر تھی، اور نہ کوئی مددگار، نہ کوئی غمخار، نہ کوئی مونس، نہ کوئی ہمدم۔ ایک اور حبشی عورت بڑھیا میرے حضور کے ساتھ، حضور کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ، اور تیسرے میرے حضور۔ عمر کتنی ٹوٹل؟ 6 سال میرے حضور کی عمر، اور اچانک نہ مکہ نہ مدینہ، شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے تے ککھ جنہاں تو بھارے۔ پردیس آئے، ہمدم کوئی نہیں، مددگار کوئی نہیں۔ میرے نبی کی اماں نے ایک پتھر کا سرہانہ بنایا، کہا ام ایمن میرا محمد سنبھال، میرا آخری وقت آئے۔ تصور کرو کتنی بڑی ہستی آباد، جس کے دم سے میرے رب کی ساری بستی۔ ان کی اماں بھی چھوڑ گئی، دل مدنی کا توڑ گئی۔ کس منزل پہ ماں چھوڑ گئی؟ اب حضور کی اماں کا آخری وقت، ام ایمن میرے محمد کو سنبھال۔ رویا کائنات کا ارجمند لال، میرے حضور لپٹے ماں کے سینے سے۔ اماں کیوں چلی تھی مدینے سے؟ دامن چھڑا کے آپ کو جانا ہی تھا، اگر نظریں اٹھا کے پیار سے یوں دیکھا تھا کس لیے؟ میرے حضور لپٹ گئے اپنی ماں سے۔ 6 مہینے کے حضور تھے، لیکن عقل تو نبوت کی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں میرے حضور کی سمجھ کتنی بلند تھی؟ پیدائشی رسول تھے حضور۔ اماں سے لپٹ کے جذبہ انسانی لپٹ کے کہا، رو کے کہا، اماں مجھے چھوڑ کے نہ جا، تنہا کر کے نہ جا ماں، مجھے اکیلا کر کے نہ جا۔ ماں نے لپیٹ کے میرے سونے محمد کو کہا، رو نہیں میرا بچہ، جو میں نے تکا ہے، جو میں نے تیری شانیں دیکھی ہیں، دنیا کو کیا پتا، ایک وقت آئے گا حرم اور حیل میں تیرا نام، تیری عزت کا علم لہرائے گا، زمانہ تیرے نام کے گن گائے گا، تو سب کا رسول کہلائے گا۔ میں تو چلی ہوں پر وہ وقت ضرور۔ سینے سے لپیٹ کے کہا، حضور کی ہچکیاں نہیں تھمتی، بی بی بھی روتی ہے۔ کتنے خواب دیکھے تھے، خواب بنے تھے کہ اگرچہ میرا سرتاج چھوڑ گیا، میرا پیارا محمد جوان ہوگا، اس کے سامنے جھکا سارا جہان ہوگا، لیکن قدرت نے کہاں ساتھ چھڑایا۔ ابھی سونا جوانی کیا، لڑک پن کی منزل پہ بھی نہ آیا۔
اور میرے حضور کو ماں نے لپیٹ کے فرمایا میرا میٹھا محمد، میری جان محمد، میرا سونا محمد، میرا بچہ محمد، تو نہ رو کیوں اماں؟ فرمایا کلو حی میتن، بچے جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے دنیا سے، جس نے بھی آنا ہے اس نے، یہ زندگی افسانہ ہے یہاں صدا رہے گا نام اللہ۔ یہ میرے نبی کی اماں میرے نبی کو بول رہے، کلو حین میتن، پیگاں بہت ہلارے چڑھیاں، آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں، کڑیاں پھر نہ مڑیاں، پے کے سابریاں چھک کھڑیاں، موتی قد ملے مڑ سپاں، ونج پے وچ لڑیاں، ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں، پھر رکھیں قد چڑھیں۔ اللہ دوسرا جملہ میرے نبی کی والدہ نے فرمایا میرے بچے ایک پہلی بات یاد رکھ، جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، جو جمیا اس مگر شکاری کرے تیاری۔ وہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مگر شکاری کرے تیاری، بار چریں دیا ہرنا، جو جمیا اس، جو چڑھیا اس ڈھینا اوڑک، جو جمیا اس مرنا۔ حقیقت ہے میرے بچے، دوسری میری بات سینے سے حضور لگے ہیں، کائنات کی ٹھنڈک سمٹ کے میرے نبی کی والدہ کے سینے میں آ گئی ہے، اور بی بی فرما رہی ہے میرا بچہ آپ یاد رکھ، جو بوڑھا ہوگا وہ فنا ہوگا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ میرا بچہ تیسری بات یاد رکھ، زمانہ فنا ہوگا اور میں بھی چلی جاؤں گی۔ جب کہا میں بھی چلی جاؤں گی تو ہچکیاں میرے نبی کی آسمان سے باتیں کرنے لگی، پھر میں رو نہیں، میں مر کے بھی زندہ رہوں گی۔ یہ تسلی کے لیے محبوب کے لیے، باقی جو بی بی کی اعلی اولاد ہے، میرے نبی کی اماں کا جملہ سن، میں مر تو جاؤں گی پر مر کے بھی میں مروں گی نہیں بلے شاہ، اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہور، وارث شاہ او صدائی جیوں دینی جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی، فرمایا میں مر جاؤں گی پر میں زندہ رہوں گی۔ اما مرنے والے کیسے زندہ؟ فرمایا ولد تو طہرا، جس ماں نے محمد عربی کو جنا ہو وہ کیسے مر سکے گی؟ جب بھی زمانے کے سامنے محمد آئے گا زمانہ نعرے تیرے لگائے گا، میرے ساتھ گزرا ہوا پل پل انہیں یاد آئے گا، کیسے زمانہ تیری اماں کو بھلائے گا۔ اولاد کے رنگ میں ماں بھی زندہ ہوتی ہے، باپ بھی۔ فرمایا میرا سونا محمد جس ماں کا جایا رب نے محمد بنایا، جب تک سلامت رہے گا تیری یاد کا سرمایا، زمانہ بھلانا بھی چاہے گا بھلانا۔ اردو میں کہتے ہیں اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، اہل چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا ہوں۔
یہ مسجدیں کس کی نشانی ہیں؟ یہ مینارے، یہ قرآن، یہ ایمان، یہ دین، یہ رمضان، نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ لا الہ، یہ الا اللہ، یہ محمد الرسول اللہ، یہ الرحمن، یہ قل هو اللہ، یہ ساری کس کی نشانی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ لکھ رکھو جس نبی نے ایک دائی تھی جس کو روٹی کھینچ کے لائی تھی، نیکی کے لیے نہیں روٹی کے لیے آئی، لیکن آگے ہوئی محمد عربی کے وجود میں کمائی، تھی تو اصولی طور پہ دائی، پر میں اس رسول کو سلوٹ کروں کروڑ جس نے دائی کو نہیں مرنے دیا، جس کی دائی گلی گلی، نگر بستی شہر حلیمہ ہوتی ہے جب دائی کا یہ عالم ہے، مائی تو پھر مائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ علامہ صاحب جگر مراد آبادی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں جگر راہ وفا میں، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں، جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ کیا خان محمد قادری، کیا کوئی پیر، کیا کوئی فقیر، کوئی احمد رضا ہے، کوئی محمد کرم شاہ ہے، جسے دیکھو مدنی کا گدا ہے، ورنہ کسی کے پلے کیا ہے، سب کا مرکز محمد مصطفیٰ ہے، بی بی آمنہ محمد مصطفیٰ کی بھی ماں ہے، اور اس ماں نے کہا ہے میں تیرے روپ میں زندہ رہوں گی، میں تیرے رنگ میں زندہ رہوں گی، میں تیرے نام پہ زندہ رہوں گی۔ اور جو بی بی نے فرمایا اس کو ہم نے ہر محفل میں زندہ پایا، اور آج ایک ماں کے لیے میں نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، یعنی ماں کی شکل میں ماں کا ظاہر ہے، ایک ماں کے لیے اس سے بڑا تحفہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ کہیں آپ یہ مت سمجھنا کہ صرف روٹی کو ہی ہدیہ کہتے ہیں یا صرف پیسے کو بھی ہدیہ کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن نبی لیلہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آئے، کہنے لگے عبد الرحمن تجھے تحفہ دوں، تجھے تحفہ دوں، تے تحفے دا نا جدوں آوے نا تو محبوبے سمجھنے نے کوٹ دینا آئے نا امریکہ تو انہیں میں نے کوئی مفرل شفرل، انہیں کوئی سونیاں جراباں میں دینی ہیں، یہی سمجھ دے ہو نا، یہ باروں آئیں تے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اور نہیں تے $1-2 ہی صحیح۔ ہمیں یہی خواب ہوتے ہیں کہ جو کہہ جو رہے ہیں کہ تجھے کوئی گفٹ دوں، پر مدنی کے غلاموں کے گفٹ وکھرے۔ حضرت کعب نے کہا عبد الرحمن تجھے گفٹ دوں، میں نے کہا بسم اللہ، مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفتات آئے تو برا کیا، کرم فرمائیں جلدی عطا فرمائیں، دیکھنے والے سڑ نہ جائیں۔ تو حضرت کعب نے کہا تو سن، آگے ٹھک بسم اللہ تحیات والی حدیث سنا دی۔ وہ تکتے ہی رہے، کہا سمجھا نہیں، فرمایا یار دی گل تو وڈا تحفہ کیڑا، اے جڑیاں مدنی دیاں گلاں نے، اے رحمت دیاں، ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھی۔ اے تیری لینڈ کروزر کیا شے ہے، یہ تیری پجیرو شجیرو کیا شے ہے،
میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ حضرت قبلہ محمد علی طاہر صاحب نے پورا گیٹ ہی کھول دیا ہدیوں کا، پر تسی منہ اڈ کے ہی بیٹھے تھے، میں بھی گزارا کر رہے ہیں۔ پر سمجھیں آپ، ماں میں اس تو صدقے جاؤں، مرد مرد ہے لیکن بی بی، حضرت میاں صاحب کہتے ہیں کی ہویا جو چہرہ ساڈا ہو گیا مرداں، اگے بھی سنا کی ہویا جو چہرہ ساڈا ہو گیا مرداں، اوے نیت جس دی مرداں والی اوہ مرد سچاواں۔ تو چھاتی اکڑا کے پھر میں چودھری ہاں پینڈ دا، تو کیا چاہے ہے؟ مردانگی نہ چھاتی کا نام ہے، نہ گاڑی کا نام ہے، نہ بڑے محل کا نام ہے، مرد ایک صفت کا نام ہے۔ اسی لیے ذرا آگے پلٹ کے تک اکھ حیدر کرار تے رکھ۔ مسجد نبوی میرے نبی کی مسجد، میرے مسیت کئی لکھنؤ دے پڑے سیر ان چک لیندے نے، مسجد تو لفظ ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی کی مسجد مسجد نبوی شریف، وہاں بیٹھے تھے تابعین کے سردار حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ کے داماد بیٹھے پڑھا رہے تھے۔ اچانک ایک بزرگ آیا، پتلا پتنگ، سونا رنگ اور وکھرے وکھرے ڈھنگ، ہاتھ یہاں جڑے ہوئے، دیکھنے والوں کے رنگ اڑے ہوئے۔ بزرگ اٹھا، پوری مسجد کھڑی ہوئی، ایک بندہ بھی بیٹھا نہ رہا، وہ جو چلے کائنات چلی۔ حضرت سعید بن مسیب کو شاگردوں نے کہا، حضور وہ دیکھو ابن رسول آ گئے۔ حضرت سعید بن مسیب کی نظر جو پڑی تو یہ کون سجادہ نشین آیا؟ تو ادھر سے آواز آئی، دیکھیے نبی کا سجادہ نشین، علی کا سجادہ نشین، حسن کا سجادہ نشین، حسین کا سجادہ نشین، نام ہے علی المعروف زین العابدین۔ پیر جدو آندے نے لگ پتے جاندے نے، ہونے تانوں پتہ لگ جاندے نہیں سمجھ، ہمیں جلدی آؤں میں ہمیں لیٹ آؤں، پیر ہی ہوں۔ میں آکھے محبوب میری تقریر وقت تے شروع کرا تے اگو آواز آئی پیر صاحب آون، میں کہ پیر صاحب نہ آئے تے پھر شیران دی پھر مرضی ہوندی ہے نا۔ اس لیے ذرا غور فرمائیں، یہ پیر بھی سبحان اللہ، پر یہ پیر تو دلگیر ہیں، اس وڈے پیر کے سارے فقیر ہیں، جس کا نام زین العابدین ہے، جن کے دم سے آباد مکہ مدینے کی زمین ہے، اس کا نام علی زین بے قدرہ زمانہ نہ تھا، قدر والا تھا۔ سعید بن مسیب کھڑے ہوئے، سارا زمانہ اٹھا لپ کے، تو کسی نے کان میں جا کے کہا، امام صاحب نبی کا حسن حسین کا لاڈلا آیا ہے، کوئی تھوڑی سی تقریر ہی سنوا دو۔ یہ کوئی تقریر عام شے نہیں ہے، ان دے پیران تے طے کیتا ہویا ہے، منہ بولنا نہیں تے لب نو کھولنا نہیں تے انشاءاللہ تعالی ڈالر چھوڑنا نہیں۔ تے میں پیر انہاں مریداں تو بھی صدقے حسن تقریر کر کر کے پسینہ انہاں نو یاد نہ آیا مدینہ۔ ہاں سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں اتنے انج عموماً ہویا ہے، جدوں میں آیا صدر لیٹ ہی ہوئے، سبحان اللہ۔ میں قربان میرے امام زین العابدین کو دیکھتے ہی حضرت سعید بن مسیب کو
اس وقت کے اماموں نے کہا حضور نبی کا بیٹا آ گیا ہے، تھوڑی سی آپ تقریر بند کریں، ان کی سنوائیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ عرض کرتے ہیں حضور کرم فرماؤ، ذرا ادھر مسند پہ آؤ، کوئی خیرات گھر کی زکوٰۃ عطا فرماؤ۔ بیٹھ گئے میرے امام حضرت امام زین العابدین، فرمایا کیوں نہ تمہیں ہم اپنے گھر کی بات سنائیں؟ حضور گھر کی سنائیں، ہم صدقے جائیں۔ فرمایا ہماری دادی اماں حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کا آخری ویلا، اب دو حدیثوں کو ملا کے پیش کر دیتا ہوں۔ آخری ویلا آیا، مولا علی نے آنسوں کا دریا بہایا، مدنی پاک نے حضرت علی کو بلایا، سینے سے لگایا، چپ کرایا، فرمایا نہ رو نہ رو میرا ماں جائے۔ فرمایا اماں پاک کے پاس چلیں۔ جب دونوں پیارے بھائی کہہ رہا ہوں، دونوں بھائی جوڑی اماں کے سرہانے آئی، تو ماں کے احسانات کو اولاد کیسے یاد کرتی ہے۔ حضور بیٹھ گئے بی بی فاطمہ کے سرہانے، بی بی گزر چکی، بی بی جا چکی ہے، بی بی پردہ فرما چکی ہے، حضور سرہانے بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو انت امی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت معاف کرنا، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ آستانہ علیہ بوکن شریف، حضور آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں اور بی بی فاطمہ اماں جان کو کہتے بھی جا رہے ہیں، گزرے ہوئے احسانات یاد دلا رہے ہیں، اور کیا فرما کیا رہے ہیں؟ فرما رہے انت امی بعد امی، اماں تو میری ماں کے بعد میری ماں تو، میری ماں تو 6 سال کا تھا چھوڑ گئی، پھر میری ساری زندگی کی کشتی تیرے رحمت کے سمندر کے حوالے رہی، تو نے مجھے پالا تھا، علی کو بھی تو نے سنبھالا، محمد کو بھی تو نے پالا۔ حضور روتے ہیں، کہتے انت امی بعد امی۔ یہیں رک کے تیسری حدیث کے 2 جملے عرض کر دوں۔ فرمایا کہ یہی بی بی فاطمہ بنت اسد تھی، جب اپنے بچوں کو کچھ کھلاتی تو حضور کو بھی حصہ عطا فرماتی، لیکن تھوڑا سا پھر چھپاتی، اور پھر جب بچے چلے جاتے حضور کو آواز لگاتی، میرا میٹھا محمد۔ سرکار آتے، بیبری پکڑتی بی بی میرے سونے نبی کو، سر رکھتی اپنی گود میں، اور وہ چھپی ہوئی چیز نکال کے کہتی لے چپ کر کے کھانا، جعفر کو نہ بتانا، یہ چپ کر کے کھا۔ اور میرے نبی سے بڑا منصف کون؟ اماں تو نے مجھے برابر دیا تو تھا۔ فرمایا نہ انکار نہ کر، وہ کھلایا تھا چاچی بن کے، اب کھلا رہی ہوں آمنہ بن کے۔ کون یوں پیار کرتا ہے بھتیجوں سے؟ یہ علی کی ماں ہے، یہ نبی کی ماں ہے، ماں ہے، اب پتہ نہیں نا ہے یا ہاں ہے، ماں ہے۔ اور ماں کے بدلے اولاد کیسے دیتی ہے؟ تو میری ماں ہے، اماں کے بعد تو ہی میری ماں ہے، تو وہ ماں ہے، تو وہ ماں ہے۔ جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی تھی انہیں باسی ٹکڑے دے دیتی تھی، اپنے محمد کو تازی روٹی دیتی تھی۔ تو وہ ماں ہے، اپنے بدن پہ چیتھڑے لپیٹ لیتی تھی، اپنے محمد کو اچھے کپڑے دیتی تھی۔ تو وہ ماں ہے، حفاظت کے نقطہ نظر سے اپنے بیٹوں کو دور سلاتی تھی، اپنے محمد کو۔ تو وہ ماں ہے، یہ منزل مجھے اب یاد دلا رہی ہے، بات تو اس ماں کی حیدر کرار کی
کی ماں کی یاد آ رہی ہے، لیکن پیغام اس محفل کے لیے ہے کہ ماں چلی بھی جائے تو ماں کی یاد احسانات کی شکل میں آئے۔ اور پھر بولتے بولتے حضور کی آواز گلے میں رند گئی اور حضور نے فرمایا علی اماں کو جب کفن دینا جلدی نہ کرنا، غسل دینے کا وقت آیا حصہ حضور نے بھی ملایا، جب کفن دینے کا وقت آیا بات عجیب ہو گئی، سرکار نے برسر مجلس اپنی پہلے عبا اتاری، عبا اتار کے سرکار نے قبا اتاری، پھر قمیص جو حضور کے بدن کو چوم رہی تھی سرکار نے برسر مجلس کھولی قمیص اتار کے بولا مدنی ڈھولا ہون کیوں پاندے اور رولا۔ حضور نے اپنی قمیص اتار کے فرمایا جاؤ جا کے اماں جان کو کفن کے طور پہ پاک محمد کی پاک قمیص پہناؤ۔ اللہ اکبر، یہ کوئی پہلی عورت تھی جس کو کسی مرد کی سلی ہوئی قمیص؟ کبھی سنا ہے سلے ہوئے کپڑے بھی کسی کو کفن کے طور پر بی بی کو میری قمیص پہناؤ، اوپر جو چادر پہننا چاہو پہناؤ۔ میں کہا کرتا ہوں میری جان میری مان رکھ ایمان، یہ قمیص قمیص یوسف نہ تھی، یہ قمیص قمیص یوسف نہ تھی، یہ قمیص قمیص محمد ہے۔ یوسف کی قمیص نبی نے کی آنکھ پہ پڑے بینائی آتی ہے، محمد کی قمیص بدن پہ آئے جنت نکرانی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں اس قمیص میں اس قمیص میں کتنا فرق ہے، جتنا یوسف اور پاک محمد میں فرق ہے اتنا ہی اس قمیص میں فرق ہے۔ کتنا فرق ہے، سرائکی میں کہتے ہیں ہاں یوسف، ہاں یوسف سونا بے شک، تو انہوں ادھا سمجھ آؤنا اور وہ بھی غنیمت۔ ہاں یوسف سونا بے شک ہاں او مہکنان دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ تو عالی شان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، او یوسف صرف زلیخا دا تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا تو جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف اکھیاں دا تو دین ایمان دا یوسف۔ اللہ کرے خطیب بے ذوقہ نہ ہو، اے بھی عذاب تے سامعین بے ذوقے تے خانہ ہی خراب۔ سنے سرکار کتنا فرق ہے، وہ قمیص یوسف ہے، یہ قمیص محمد عربی ہے، بی بی کے بدن پہ آئی، کتنوں پیاروں نے نظر اٹھائی، سونا بات سمجھ نہیں آئی۔ اٹھتے ہوئے ماتھے پہ لکھے سوال کون پڑھے سوائے آمنہ کے لال، حضور نے ایسے تک کے کہا سوچ میں پڑ گئے ہو، ہم نے اماں کو اپنی قمیص کیوں پہنائی، تمہیں سمجھ نہیں آئی، سونا سمجھانا۔ فرمایا ہم نے چاہا
قمیص ہم نے صرف کفن نہیں دیا، کوئی روایت پوری نہیں کی، صرف احسان کا اماں کا احسان نہیں اتارا، بلکہ کہا ہمارے دل نے فیصلہ کیا کہ اماں قبر میں بعد میں جائے، جنت کا لباس پہلے پہن۔ اب بھی شک ہے، سبحان اللہ، قبر میں بعد میں جائے۔ یاد رکھو میرا نبی کسی کے احسان ادھار نہیں رکھتا، مسئلے اروار نہیں رکھتا۔ جس نے کرم کمایا ہے میرے نبی نے 1000 گنا عطا فرمایا ہے، پر یہ مسئلہ کم لوگوں کو سمجھ میں، اس لیے حضور نے قمیص پہنائی، اور قمیص پہنا کے یہ بات بھی بتائی کہ میری ماں یہ کپڑا پہن کے سیدھی، اور حضور اب تو رج گئے ہو، فرمایا نہیں ابھی دل بھرا نہیں۔ ایسے پھر اٹھی نظر، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب پتہ نہیں سب سوچ میں کدھر دیکھ رہے ہیں، سب لوگ جدھر وہ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، محبوب کدھر دیکھ رہے ہیں، اور محبوب تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ اچھا ڈیوٹی پہ، سبحان اللہ، this duty is very beauty، سبحان اللہ۔ ہاں حضور نے ایسے دیکھا، سب نے پھر پباں تے بھار پا لیا کہ شاید ساڑا مکھڑا نظر آوے تے یار دے لباں تے ساڑا نہ ہی آوے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے، تیرے ہونٹوں پہ ہمارا۔ سرکار نے ایسے نگاہ اٹھا کے فرمایا، کیونکہ بی بی کی قبر بنانے کا مرحلہ درپیش آیا، آپ نے فرمایا ابو ایوب کہاں ہے؟ ایوب نام بھی پیارا ہے، ابو ایوب کدھر ہے؟ اٹھے، فرمایا تو قریب آ گئے۔ سرکار نے پھر دیکھا، فرمایا اسامہ، واہ واہ نبھانا لیا، واہ قریشیاں نو نہیں بلایا، وہ کالے جینو بلایا، اسامہ کدھر ہے؟ دوڑ کے آیا، فرمایا تو بھی آ جا، ایک ابھی اور بلا، اس کو بھی بلایا۔ اب ان سب کو بلا کے پھر فرمایا کہ ایک اور بندے کی ضرورت ہے جو اماں کی قبر بنائے۔ عمر، حضرت فاروق اعظم، ان کو بلایا، فرمایا جلدی جاؤ میری اماں علی کی اماں کی قبر بناؤ۔ قبر بننے لگ گئی، لیکن چین نہیں ہے، قرار نہیں ہے۔ اب حضور خود اٹھ کے چلے، وہ چلے تو کائنات چلی۔ جب پہنچے قبر پہ، قبر بن چکی تھی، لحد بننی تھی، سرکار نے فرمایا ابو ایوب عمر باہر آؤ، سرکار ابھی لحد بنانی ہے۔ فرمایا یہ لحد ہم اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ واہ ماں کی شان ہے، جس مدنی کی قدم میں سارا جہان ہے، آج وہ کس ہستی پہ مہربان ہے۔ حضور اتنے نہ رمبی نہ وہولا نہ کسی نہ کاہی، خود ذات آئی، اترے حضور بی بی کی قبر میں، اپنے ید اللہ والے ہاتھ، جس ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکیا آکھے۔ اے او ہاتھ، حضور مٹی کو ایسے کھتور رہے ہیں، آنسو کا پانی لگا رہے ہیں، لحد بنا رہے ہیں۔ لحد بنا کے بہرائے جنازے کا ویلا آیا، سمجھو ماں ہے، بیٹے ایسے ہوں۔ جب جنازے کا وقت آیا، صفیں سیدھی ہوئی، حضور مصلی پہ آئے، آگے سیدہ فاطمہ کی جو ہے وہ میت سامنے ہے، میرے نبی نے اب جنازے کی تکبیریں کہنی شروع کی۔ جنازے کی تکبیریں کتنی ہوتی ہیں؟ 6؟ اچھا یہاں بھی 4 ہوتی ہیں، 4 کتنی ہوتی ہیں؟ حضرت کی زیارت فرمایا، اور میں عرض کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کا جنازہ شروع فرمایا، اور جنازے کے لیے تکبیریں 4 ہوتی ہیں، لیکن یہ ذات بھی وکری تھی، یہ صلات بھی وکری تھی۔
اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ شروع فرمایا. امام حاکم، مستدرک امام حاکم، یہ بخاری مسلم کے طور طریقے پہ یہ کتاب مرتب کی گئی. آپ فرماتے ہیں کبر علیہا 70 تکبیرۃ، ایک تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب جو عادی تھے 4 کے پکڑے ہوئے تھے ان کی پیار کے، لیکن آج حیران ہے ان کے تکرار پہ. کبر علیہا 70 تکبیرتن، 70 تکبیریں کہیں بی بی فاطمہ کے جنازے پر سرکار. میں عرض کر رہا ہوں جب پہنا دی تھی قمیص، بخشش کے فیصلے تو ہو گئے، بنائی اپنے ہاتھ سے قبر، فیصلے تو ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ماں کا حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے. اور حضور نے 70 تکبیریں کہنے کے بعد پھر جب آپ کو قبر میں اتارا، یہ بھی عجیب تھا نظارہ. قبر میں اتارتے ہوئے پھر نظر اٹھی، فرمایا اکیلا میں اماں کو قبر میں اتار نہیں پاؤں گا، مجھے 2 مددگار چاہیے، 2 مددگار. اور وہ ہوں مددگار، میں عرض کر رہا ہوں، جن کو ہو اس قبیلے سے جان و دل سے پیار، ایسے وقت میں وہی ہوتا ہے مددگار. اب میرے حضور نے دی آواز، چچا عباس کہاں ہو؟ حضرت عباس نزدیک آئے. اب دوسرا فرد کون ہے؟ یہ جلیل مرد کون ہے؟ فرمایا ابو بکر کہاں ہو؟ قبر بنانے میں عمر ہیں، اندر بی بی کو قبر کے اندر پہنچانے میں حضرت ابو بکر ہیں، یہ مثل سمع و بصر ہیں. اب ان 3 ہستیوں نے بی بی کو قبر کے اندر پہنچایا. پھر جو حضور نے ہاتھ اٹھایا، امام حسمی کہتے ہیں کہ دعا بھی بڑی کمال تھی. اب ہم تو دعا سے بھی اکتاتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اگلی بات بتاتے ہیں. جب سرکار نے دعا مانگی تو اس دعا میں یہ لفظ تھے، اللہم وسع علیہا مدخلہا، اے میرے پاک پروردگار میری اماں کی قبر کو کھول دے، اور کھول دے، اور وسیع کر دے. ایک بات بیچ میں رہ گئی، جب حضور نے بی بی کو قبر میں اتارا نا تو بی بی کو سائیڈ پہ ذرا کر کے خود لیٹ گئے قبر میں، اور لگے حضور کروٹیں بدلنے. جب آپ نے کروٹ بدلی ہوگی چیخیں کتنوں کی نکلی ہوں گی. آہ کر کر کے کہا لجپالا آپ قبر کسی کی سو آپ گئے ہیں. فرمایا روو نہیں، میں باہر آ رہا ہوں. پر حضور قبر میں لیٹ کے کروٹیں کیوں بدل رہے ہو؟ فرمایا قبر کی مٹی کو پیغام دے رہا ہوں، دھیان رکھنا مہمان جو آنے والے ہیں. یہ قسمت ماں کی، ماں ہو تو ایسی، بیٹا ہو تو میرے محمد عربی جیسا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب حضور نے جنازہ پڑھایا، معاملہ دعا تک آیا، اللہم وسع علیہا مدخلہا. آگے جو جملہ ہے وہ نوٹ نہیں، دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے. کہا بے حق کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پاک پروردگار میرے ترلے دیکھ، میری منتیں دیکھ. اتنی بڑا زور دعا میں، اے اللہ میری ماں کی قبر کو اور کھول اور کھول، تجھے تیرے نبی کا واسطہ. آج ہچکچا رہا ہے، تو نہیں دے رہا نبی کا واسطہ. نبی یہ پاک یہ نہیں کہتے تجھے تیرے محمد کا واسطہ، تجھے میرا واسطہ. نبی کا لفظ لگا کے امت کو دستور دے دیا، جب بھی مانگنا اپنے نبی کے وسیلے سے مانگنا، بے حق کے نبی کا. اور پھر زور اتنا دعا میں، محبت اتنی دعا میں، کہا صرف میرا نہیں، والانبیاء الذین من قبلی، جو مجھ سے پہلے 1,24,000 ہے، اتنی لمبی قطار ہے.
جتنے میرے پروردگار جتنے نبیوں سے تجھے پیار ہے میری سب کے نام سے پکار ہے، ایک بیٹا اس کا نبیوں کا سردار ہے، دوسرا ہے در کرار ہے، جن کے لیے مدنی دعا کرے ان ماؤں کا بیڑا پار ہے۔ میری سواری بھی تیار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصل میں یہ صبح سویرے منہ اندھیرے یہ شبنم کا قطرہ ہوتا ہے، یہ ڈالتا ہے باغ کے پھیرے، یہ بڑے شوق سے باغ میں آتا ہے، پھول کی پتی پہ ڈیرا لگاتا ہے، پروگرام یہ بناتا ہے شام تک اسی پتی پہ بیٹھا رہوں گا، اس کو چوموں گا، لیکن اس کی یہ آرزو اس وقت ہوا ہوتی ہے، ادھر سورج آتا ہے، پہلی کرن بس مکھ دکھاتا ہے، یہ قطرہ جاتا نظر نہیں، تو سمجھ آ گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔